نبی کے دروازے پر گئے اور کہا السلام علیکم، اور دروازے کو دستک دی۔ اس نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی یہ تو حضور ہیں۔ اس نے وعلیکم السلام تو کہا لیکن ہولے سے۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی۔ اس نے پھر دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام اور دروازہ نہیں کھولا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی۔ اس نے پھر کہا وعلیکم السلام لیکن دل ہی دل میں کہا۔ اب 3 مرتبہ ہو چکا تھا۔ حضور پلٹنے لگے تو جلدی جلدی دروازہ کھولا۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے بخت جاگے کہ آپ آئے، یہ تو قسمت سنور گئی کہ آپ تشریف لائے۔ حضور آئیے۔ فرمایا میں نے تو 3 مرتبہ سلام کیا، 3 مرتبہ میں نے دستک دی لیکن جواب نہیں آیا، میں تو واپس جا رہا تھا۔ عرض کی حضور میں نے تینوں بات سنا اور میں نے جواب بھی دیا لیکن ہولے ہولے بولتا رہا۔ میری آرزو یہ تھی کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ میری آرزو یہ تھی کہ بار بار یہ دعائیں ان میٹھے ہونٹوں سے ملتی رہیں، اور اگر حضور کہیں تیرے اوپر سلامتی ہو تو آتش دوزخ جلا سکتی ہے۔ تو یہ سلامتی ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، تو کیسے ہم کسی کی بیٹی کی بات کر سکتے ہیں جب اس کو السلام علیکم کہہ چکے ہیں؟ کیسے کسی کا مال لوٹ سکتے ہیں جب اس کو السلام علیکم کہہ چکے ہیں؟ کسی کی تنقیص اور تذلیل کیسے کر سکتے ہیں جب اس کو ضمانت دے چکے ہیں السلام علیکم؟ تو کیسے ہم اس کو ذلیل کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم ان لفظوں کے مفہوم سے ناآشنا ہو کے رہ گئے۔ میرا خیال یہ موبائل کا ادب بھی اس سے سمجھنا چاہیے کہ کسی کو کال کریں تو 3 مرتبہ بیل چلی جائے، اگر وہ نہیں اٹھائے ہو سکتا ہے سویا ہو، مصروف ہو، کسی میٹنگ میں ہو، لیکن ہم تو بچے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جب تک تیرے ہوش سلامت ہے تو کال کرتا رہے۔ اور یہ عجیب کہانی ہے، تو دروازے پر بھی دھرنا دے کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ السلام علیکم، اور اگر جواب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، اس پر غصے والی بات بھی نہیں۔